ہم سب جانتے ہیں کہ کہانیاں سننا تو سب کو بہت پسند ہوتا ہے۔ اگر آپ کو بھی ہماری کہانیاں پسند ہیں تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کر دیں۔ بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ ہماری مزیدار کہانیاں آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ بہت پرانے وقتوں کی بات ہے۔ کسی ملک پر ایک بادشاہ حکومت کیا کرتا تھا۔ ان کے خاندان میں سینکڑوں برس سے حکومت چلی آ رہی تھی۔ بادشاہ بوڑھا ہو چکا تھا۔ اس کی ایک بیٹی تھی، اس کا نام نویرہ تھا۔ نویرہ جوان ہو چکی تھی۔ اس کا ایک بھائی تھا جو کہ ابھی 4-5 برس کا تھا۔ ان دونوں بادشاہ کچھ بیمار رہنے لگا تھا۔ بادشاہ کا ایک وزیر تھا جو کہ پکا شیطان تھا۔ وہ نہایت ظالم اور لالچی شخص تھا۔ بادشاہ کی بیماری سے وہ بہت خوش تھا۔ وہ خود کو ایسے ظاہر کرتا جیسے اسے بادشاہ کی بیماری کا بہت دکھ ہے۔ ایک دن بادشاہ نے اپنی بیٹی نویرہ کو اپنے پاس بلایا اور بولا، بیٹی، میری بیماری نے میرا برا حال کر دیا ہے اور مجھے امید نہیں ہے کہ میں بچ سکوں گا۔ تم عورت ذات ہو، کمزور ہو، مگر تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ میرے مطالعے کے لیے کمرے کی الماری میں ایک سرخ کتاب ہے۔ بچپن میں نے تمہیں جو زبان سکھائی تھی اسی کتاب میں وہی تحریر ہے۔ اگر تم پر کبھی کوئی برا وقت آئے تم اس کتاب کو پڑھنا، اس میں جو لکھا ہوگا اسی پر عمل کرنا۔ بابا جان، آپ ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ اللہ نے چاہا تو آپ جلد ٹھیک ہو جائیں گے، شہزادی نویرہ نے بادشاہ کو تسلی دیتے ہوئے کہا۔ ان لوگوں کی باتیں دوسرے کمرے میں وزیر بھی سن رہا تھا۔ وہ جلدی سے اس کمرے میں گیا اور الماری میں سے وہ کتاب اٹھا لایا اور گھر آ کر اس نے خوب الٹ پلٹ کر کتاب کو پڑھنے کی کوشش کی، مگر وہ اس تحریر کو نہ پڑھ سکا۔ یہ تحریر اس کے لیے اجنبی تھی۔ خیر، اس نے وہ کتاب سنبھال کر رکھ دی۔ بادشاہ کی بیماری بڑھتی جا رہی تھی۔ شہزادی نے بڑے بڑے حکیموں کو بلا کر بادشاہ کا علاج کروایا تھا، مگر کوئی افاقہ نہ ہوا۔ اور پھر ایک دن کسی اور ملک کا بادشاہ آیا تو شہزادی سے ملا۔ شہزادی اسے بادشاہ کے پاس لے گئی۔ بادشاہ کو حکیم نے دیکھتے ہی کہا کہ شہزادی صاحبہ، اس بیماری کا علاج ممکن ہے جو بادشاہ سلامت کو لگی ہے، مگر جس چیز سے بادشاہ صحت یاب ہو سکتا ہے وہ یہاں سے بہت دور پہاڑ کے دامن میں پانی میں اگنے والا ایک پھول ہے جسے چاول کا پھول کہتے ہیں۔ اس پھول کا رس اگر بادشاہ کے حلق میں انڈیل دیا جائے تو بادشاہ سلامت نہ صرف صحت یاب ہو سکتے ہیں بلکہ ان کے اعصاب اور جسمانی قوت میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے، اور کسی بھی عام درخت کو جڑ سے اکاڑ کر پھینکنے کی طاقت بھی پیدا ہو جائے گی، اور یہ برسوں تک حکومت کر سکتے ہیں۔ اس حکیم کی باتیں سن کر شہزادی بہت خوش ہوئی، مگر پھر اس نے دیکھا کہ حکیم کچھ اداس سا ہو گیا ہے۔ وہ بولی، اے دانا شخص، اب آپ کو کیا ہوا؟ آپ فکر مند کیوں ہیں؟ شہزادی صاحبہ، بات یہ ہے کہ وہ پھول جس علاقے میں اگتا ہے وہ یہاں سے کوسوں دور ہے۔ دوسری بات جو تشویش کی ہے کہ راستہ بڑا بھیانک ہے، جگہ جگہ موت منہ پھاڑے کھڑی ہوگی، زندہ بچ کر آنے کی کوئی امید نہیں۔ وہ کہتا چلا گیا، بس اتنی سی بات ہے حکیم، میں اپنے باپ کے لیے موت سے بھی لڑ سکتی ہوں، تو مجھے اتنا بتا دو مجھے کس طرف سفر کرنا ہوگا۔ شہزادی نے کہا، شہزادی تم اگر ضد کرتی ہو تو بتائے دیتا ہوں۔ تم ایک نہایت تیز رفتار گھوڑا لو، سورج جب سر پر آ جائے تو تم گھوڑے کو بھگا دو اور سورج کے ساتھ ساتھ سفر جاری رکھو، یہاں تک کہ جب سورج غروب ہونے لگے تو سمجھ لینا تم نے ایک منزل طے کر لی۔ اب آگے بڑھتے ہوئے تمہیں سخت خطرات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اگر تم اس سے بھی بچ گئی تو آگے سرخ پہاڑ کی وادی آ جائے گی۔ اس علاقے میں دوسری منزل کی طرف خطرات نہیں ہیں، البتہ سفر میں احتیاط کی ضرورت ہے، کیونکہ جگہ جگہ دلدل ہیں جن کے بارے میں پتہ نہیں کہ یہاں دلدل ہے۔ جس طرح دوسری منزل خطرات کی تھی جس میں بہادری اور نڈر پن کی ضرورت تھی، تو تیسری منزل میں ہوش مندی کی ضرورت ہے۔ ذرا بھی بے احتیاطی سے کام لیا تو دلدل لمحہ بھر کا بھی موقع نہیں دیتی، آدمی نیچے ہی نیچے جاتا غرق ہو جاتا ہے۔ میری دعا ہے شہزادی، خدا تمہیں کامیاب لوٹ کر آنے کی توفیق دے۔ شہزادی کا بھائی ابھی بہت چھوٹا تھا، حکومت کے کام انجام نہیں دے سکتا تھا، اسی لیے اسے وزیر پر بھروسہ کرنا پڑا، اور وہ حکومت کا انتظام وزیر کے سپرد کر کے ایک تیز رفتار گھوڑے پر سوار ہو کر اس وقت جب سورج سر پر آ گیا تو شہزادی نے گھوڑے کو ایڑ لگا دی۔ گھوڑا عربی نسل کا تھا، ایک دم ہوا ہو گیا، اور پھر شہزادی کو گھوڑا دوڑاتے دوڑاتے شام ہو گئی۔ ادھر سورج غروب ہوا اور ادھر چاند نکل آیا۔ شہزادی تو چاہتی تھی کہ ابھی بھی سفر جاری رکھے،
مگر مسلسل 6-7 گھنٹے دوڑتے دوڑتے اس کا گھوڑا تھک چکا تھا۔ گرم موسم نہیں تھا، پھر بھی وہ پسینے میں شرابور تھا۔ یہی وجہ تھی شہزادی نے گھوڑے کی لگام کھینچ لی اور گھوڑا کھڑا ہو گیا۔ اس کی سانسیں تیزی سے چل رہی تھیں۔ شہزادی نے اسے کھلا چھوڑ دیا کیونکہ وہ اس کا سدھایا ہوا تھا۔ وہ خود بھی ایک پیڑ کے نیچے لیٹ گئی۔ سارے دن کی تھکاوٹ نے اسے جلد ہی نیند کی وادی میں پہنچا دیا اور وہ مزے لیتے ہوئے سونے لگی۔ اس نے یہ بھی نہ سوچا کہ دوسری منزل کی حدود میں داخل ہو چکی ہے۔ آدھی رات کا وقت ہوگا کہ اچانک کسی پرندوں کے پروں کے پھڑ پھڑانے سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ وہ یہ دیکھ کر اٹھ کھڑی ہوئی کیونکہ درخت پر ایک بہت بڑی چمگادڑ لٹکی ہوئی تھی جس کا چہرہ عورت جیسا تھا۔ چمگادڑ کے قریب ہی ایک ٹہنی پر ایک دیا جل رہا تھا جس کی روشنی میں اسے چمگادڑ کا چہرہ نظر آیا تھا۔ چمگادڑ کے چہرے پر خوفناک آنکھیں تھیں۔ دونوں اطراف کے دانت خنجر کی طرح لمبے اور نوکیلے تھے۔ شہزادی جیسے ہی اٹھی، چمگادڑ نے کلا بازی کھائی اور پورے انسانی جسم کے ساتھ اس کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ شہزادی نے نہایت تیز رفتاری سے تلوار نکال لی اور اس پر گرفت مجبور کر لی۔ وہ ہر طرح کے خطرے سے مقابلے کے لیے تیار تھی۔ شہزادی کو اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ کوئی چڑیل ہے، اور پھر وہ جیسے ہی شہزادی پر جھپٹی، شہزادی نے بھی اس کی گردن پر وار کر دیا، مگر اس کی انتہا نہ رہی کہ تلوار اس کے جسم سے گزر گئی جیسے تلوار میں چلائی ہی نہ ہو۔ شہزادی تو اس کا کچھ نہ بگاڑ سکی، مگر اس نے شہزادی کو دبوچ لیا۔ شہزادی نے خود کو اس سے آزاد کرانے کی بہت کوشش کی، مگر اس چڑیل کا منہ شہزادی کی گردن کے قریب ہوتا گیا۔ اس نے شہزادی کی گردن کو اس کے دانت چھونے لگے۔ شہزادی نے سوچا کہ بس اس کا کام تمام ہوا۔ اس نے خوف کے مارے آنکھیں بند کر لیں، مگر اچانک کسی نے اس پر پڑے ہوئے پوچھ کو اٹھا کر دور پھینک دیا۔ یہ کوئی مرد تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ بھوت خود شہزادی کی طرف بڑھتا، اس چڑیل نے اس بھوت پر حملہ کر دیا اور پھر دونوں میں لڑائی ہونے لگی۔ شہزادی نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا اور ایک سمت دوڑ لگا دی۔ وہ دوڑتی گئی۔ اچانک اس کا گھوڑا اس کے سامنے آ گیا۔ وہ اس پر سوار ہوئی اور اس نے گھوڑے کو ایڑ لگا دی۔ اس کے پیچھے نہایت خوفناک آوازیں آ رہی تھیں اور وہ اپنے گھوڑے پر سوار آگے بڑھتی جا رہی تھی۔ اس کے پیچھے خوفناک آوازیں آ رہی تھیں جیسے چڑیلیں آپس میں لڑ رہی ہوں۔ پھر راستے میں ایک ندی آ گئی۔ اس نے بے خوف ہوتے ہوئے گھوڑے کو اس میں ڈال دیا۔ تیرتے ہوئے وہ دوسرے کنارے پر پہنچ گئی اور شہزادی نے کنارے پر پہنچ کے دوسرے کنارے کی طرف دیکھا۔ شہزادی آگے بڑھی۔ وہ چاندنی رات میں گھوڑے کو تیز دوڑا رہی تھی۔ چند گھنٹے گزرنے کے بعد مشرق سے سفیدی نمودار ہوئی اور پھر ریتلی زمین شروع ہوئی جس پر گھوڑے کے لیے دوڑنے میں مشکل ہو رہی تھی۔ پھر شہزادی کو سیٹی کی سی آواز سنائی دی جو مسلسل آ رہی تھی۔ شہزادی نے پلٹ کر دیکھا، ایک 10-15 فٹ لمبی ناگن گھوڑے کے پیچھے پیچھے آ رہی تھی۔ اسے دیکھ کر شہزادی نے گھوڑے کی لگامیں کھینچ لیں اور میان میں سے تلوار نکال کر ناگن کو دیکھتے ہی گھوڑا بھی خوفزدہ ہو گیا۔ ناگن نے اپنا پھن اٹھایا تو وہ گھوڑے پر سوار شہزادی سے بھی بلند ہو گئی۔ اس سے پہلے کہ شہزادی تلوار سے وار کرتی، ناگن ایک خوبصورت عورت کا روپ اختیار کر گئی۔ شہزادی نے فوراً اپنا ہاتھ روک لیا۔ اے شہزادی، میں تیری مدد کرنا چاہتی ہوں۔ تو خوش قسمت ہے جو ان بدروحوں سے بچ گئی۔ ندی کے اس پار تم نے موت کی وادی کو عبور کیا ہے۔ وہ چڑیلیں کسی بھی انسان کو نہیں چھوڑتی، اسی لیے اسے موت کی وادی کہا جاتا ہے۔ اب کچھ دور تمہیں ایک سرخ پہاڑ نظر آئے گا۔ اس کے دامن میں دلدل ہے۔ اگر تم میرے پیچھے پیچھے چلی آئیں تو میں بحفاظت تمہیں اس مقام تک لے جاؤں گی جہاں وہ پھول کھلتے ہیں۔ اور ایک بار اس نے ناگن کا روپ دھار لیا، تیز تیز رینگتے ہوئے ایک سمت میں چل پڑی۔ شہزادی کا گھوڑا خوف زدہ تھا، مگر وہ برابر ناگن کے پیچھے دوڑتا رہا اور پھر دلدل والا علاقہ آ گیا۔ شہزادی کو تو پتہ نہ چلتا ناگن نے اسے ہوشیار کیا تھا، اور پھر شہزادی بڑی احتیاط کے ساتھ ناگن کے پیچھے پیچھے چلتی گئی۔ پھر اسے وہ پھول نظر آ گئے جس کی تلاش میں اس نے یہ سفر کیا تھا۔ پھر ناگن کے کہنے پر شہزادی نے جھک کر ایک پھول توڑ لیا جو خاصا بڑا تھا، اور پھر وہ ناگن کی مدد سے اس علاقے سے باہر نکل آئی۔ ناگن اب بھی اس کے آگے آگے تھی، اور جب شہزادی ندی کے قریب پہنچی تو خوف زدہ ہوئی کہ اب ان بھوت اور چڑیلوں سے بچ کر آگے کیسے جائے گی۔ اس پر ناگن بولی، شہزادی اب تم خوف زدہ نہ ہو، اس پھول کے ہوتے ہوئے کوئی چڑیل یا بھوت تمہارے قریب نہیں آ سکیں گے، مگر میری ایک بات یاد رکھ لو، اب تک تو تم خطرات سے بچتی آ رہی ہو،
مگر جب تم واپس جاؤ گی تو تمہارے لیے خطرات بہت ہوں گے، کیونکہ تمہارے وزیر نے حکومت پر قبضہ کر لیا ہے۔ تمہارے بھائی اور باپ کو اس نے زندان میں ڈال دیا ہے، لیکن میرا دل گواہی دیتا ہے کہ جس خدا نے اب تک یہ تمہیں ہر بلا سے محفوظ رکھا ہے، وہ آگے بھی تمہاری مدد کرے گا۔ یہ کہتے ہوئے ناگن، جو ناگوں کی رانی تھی، واپس لوٹ گئی۔ جیسا کہ اس نے کہا تھا، آگے بھوت اور چڑیل نے اسے کچھ نہیں کہا۔ وہ بڑے آرام سے اپنے ملک میں داخل ہو گئی۔ ادھر وزیر نے بادشاہ کی باتیں سن لی تھیں اور وہ سرخ کتاب بھی چرا لی تھی، مگر وہ اس کی عبارت کو پڑھ نہیں پایا تھا۔ ایک جادوگر اس کا دوست تھا، وہ اس سے ملنے آیا تو اس نے وہ کتاب اسے دکھائی، جس کی تحریر اس جادوگر نے پڑھ لی اور اٹھ کر خوشی سے ناچنے لگا اور بولا، دوست، اس بادشاہ کے دادا کی ایک بلا غلام تھی، اس کتاب میں اسے حاضر کرنے اور اس سے کام لینے کا عمل لکھا ہوا ہے۔ بقول تمہارے شہزادی تو کہیں گئی ہوئی ہے، میرا کہا مانو تو حکومت پر قبضہ کر لو۔ اگر اس معاملے میں سپہ سالار تمہارے آڑے آیا تو ہم اس بلا کی مدد سے اسے ہلاک کر دیں گے۔ اب تمہیں شہزادی کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، وہ اگر آئی تو ہم اس بلا سے کہیں گے کہ وہ شہزادی کو کھا لے، اس طرح اس ملک پر تمہاری حکومت ہو جائے گی، تو مجھے اپنا وزیر بنا لینا۔ اس کی بات سن کر وزیر بہت خوش ہوا۔ پھر جادوگر جو کہتا رہا اس پر عمل کر کے اس ملک کا بادشاہ بن بیٹھا۔ سپہ سالار آڑے آیا مگر اس بلا نے اسے نگل لیا۔ بادشاہ اور شہزادے کو اس نے زندان میں ڈال دیا۔ شہزادی جب واپس آئی تو ان دونوں کو اس کے آنے کی خبر ہو گئی۔ شہزادی کو بھی پتہ چل چکا تھا کہ اس ملک پر غدار وزیر نے قبضہ کر لیا ہے، مگر وہ بے دھڑک اپنے محل میں چلی گئی۔ کسی محافظ نے اسے نہیں روکا کیونکہ وہ نمک حلال تھے۔ جادوگر اور وزیر شہزادی کے محل کے دروازے پر آئے۔ جادوگر نے وہی سرخ کتاب والا عمل شروع کیا۔ بلا فوراً ہی حاضر ہو گئی۔ جادوگر نے کہا کہ محل میں جا کر شہزادی کو کھا جاؤ۔ وہ بلا محل میں داخل ہو گئی۔ شہزادی نے اسے دیکھا تو خوف زدہ ہو گئی اور چاہتی تھی کہ تلوار پر قبضہ کر کے اس بلا سے مقابلہ کرے۔ وہ بلا درمیان میں حائل ہو گئی۔ شہزادی خوف زدہ ہو کر بھاگنا چاہتی تھی کہ بلا نے اسے اپنے پنجوں میں جکڑ لیا۔ وہ چاہتی تھی کہ شہزادی کو ہڑپ کر لے۔ ادھر وزیر اور جادوگر ایک طرف کھڑے ہوئے اس منظر کو دیکھ رہے تھے۔ اچانک اس بلا کی نظر شہزادی کے گلے میں پڑے ہوئے لاکٹ پر پڑی اور وہ خوفزدہ ہو گئی، کیونکہ شہزادی کے گلے میں پڑے ہوئے لاکٹ پر اس کے آقا کا نشان بنا ہوا تھا۔ وہ بلا اس خاندان کی غلام تھی اور اس نے فوراً شہزادی کو چھوڑ دیا اور آوازیں نکالتی ہوئی سر جھکاتے ہوئے پیچھے ہٹتی چلی گئی جہاں جادوگر اور وزیر موجود تھے۔ جادوگر نے بہت کوشش کی کہ وہ بلا اس کا حکم مانتے ہوئے شہزادی کو ہڑپ کر جائے، مگر اس بلا نے الٹا ان دونوں کو دبوچ لیا اور ہڑپ کر گئی، اور جب وہ بلا ان دونوں کو ہڑپ کر کے غائب ہوئی تو شہزادی نے پہچان لیا کہ اس کے باپ نے اسی کتاب کے بارے میں کچھ چاہا تھا، اور جب شہزادی نے اس کتاب کو پڑھا اور ساری بات اس کی سمجھ میں آ گئی، پھر جب بھی اسے کسی مصیبت کا سامنا ہوتا تو اس نے اس بلا سے مدد لی، اور پھر بادشاہ نے بھی اسی پھول کے عرق سے صحت یاب ہو گیا۔ اس نے حکومت کی باغ دوڑ اپنے ہاتھ میں لے لی، اور جب شہزادہ جوان ہو گیا تو تخت و تاج شہزادے کے سپرد کر کے یاد الہی میں مصروف ہو گیا۔ شہزادی کی بھی پڑوسی ملک کے شہزادے کے ساتھ شادی ہو گئی۔ اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور کامنٹ سیکشن میں اپنے قیمتی رائے کا اظہار کرنا نہ بھولیں۔